انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ علی آلائہ الحمدللہ علی نعمائہ الحمدللہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و تحیت و الاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين ومناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم آیت نمبر 9 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيلا ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ تحریم میں بات چل رہی ہے اور پہلے مختلف موضوعات پر بات کرنے کے بعد خدا کریم درمیان میں ایک اور بات نبی سے کرتے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو پچھلے موضوع سے مربوط جانیں یا نہ جانیں، یا یہ خدا کریم نے پچھلے مسئلے سے اس کو مربوط کر کے فرمایا ہے یا نہیں، ہم اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن جو کچھ موضوع ہے وہ اس طرح ہے کہ خدا کریم نے نبی کو دو طبقوں کے خلاف مجاہدت کا حکم دیا ہے، ایک کافرین اور ایک منافقین، کہ اے نبی تو ان کے سامنے ان کے مخالفت میں جہد کرتے رہو، جد و جہد جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ مراد ہے، وہ کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ یہاں لفظ جو اس آیت میں بولا گیا ہے وہ جاہد کا ہے، جہاد کا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جہد کرنا، کوشش کرنا، کام کرنا، لگے رہنا، جٹے رہنا ایک کام میں، یہ مراد ہے۔ لیکن بعض ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس سے یہ مراد لے لیا ہے کہ قتال کریں، ماریں مریں اور ان کو دبا کے رکھیں، لیکن نبی کو جو حکم ہے کہ یہ مخالفت ہوتی رہے گی، آپ نے بھی اپنا کام جاری رکھنا ہے اور یہی کام کو جاری رکھنا، نہ رکنا، سست نہ پڑنا، نہ ڈرنا، یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے کہ حتماً دوسرے
دوسرے کو ختم کرنا، دوسرے کو دبا کے رکھنا، مارنا، مرنا، قتل کرنا، اور یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ قتال کو اور جہاد کو ایک ہی معنی میں لے لیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھیں عملی طور پر تو نبی نے ایک طبقے کے ساتھ اگر کہتے ہیں کہ قتال ہی مراد ہے تو ایک طبقے کے ساتھ تو خدا کے فرمان کو پورا کیا ہے، لیکن دوسرے طبقے کے ساتھ خدا کے فرمان کو نبی نے پورا نہیں کیا۔ اگر ایسے جہاد سے مراد قتال لیا جائے تو منافقین کے ساتھ تو نبی نے کبھی بھی کوئی قتال نہیں کیا ہے، منافقین کو تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، منافقین کو تو اپنے حال پہ رہنے دیا ہے۔ کوئی خاص ان کے خلاف نبی کی طرف سے ایکشن ہوا ہو، ایسی کوئی صورتحال ظاہراً تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہوئی ہو جس میں کہا جائے کہ یہ منافقین کے خلاف جنگ ہے۔ تو بہرحال اس کی آیت کی تعویل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی نے امام علی کو خطاب کر کے کہا، بلکہ اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تنزیل قرآن پر قتال کرتا رہا ہوں، جہاد کرتا رہا ہوں، میرے بعد ایک اور بندہ تعویل کتاب پر آپ کے ساتھ جہاد کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ علی علیہ السلام ہوں گے۔ بتایا انہوں نے، یہ منابع اہل سنت میں موجود ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو آج کل کے عمومی علماء ہیں یا دوسرے عوام، تو خیر ٹوٹل عوام ہیں، ان کو تو بہت کچھ نہیں پتا۔ خود جو ان کے علماء بنے ہوئے ہیں اپنی کتابیں بھی یہ لوگ نہیں پڑھتے اور اپنی کتابوں کا بھی صحیح دھیان سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر صرف بخاری اور شریف کے یہ جو دورہ جات کرائے جاتے ہیں، اکثر ختام بخاری کے دورے پر بہت بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور ان کو اسناد بھی دی جاتی ہیں اور سلسلے کیے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی بخاری کو پڑھتے ہیں اور کس جگہ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ بخاری کے بہت سارے سلسلوں میں بہت باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ابھی وہ عملاً اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے سوچ نہیں بناتے ہیں جو بخاری میں آئی ہوئی ہیں، یا اس طرح کی باتیں بہت مل جاتی ہیں جو تقریباً اہل تشیع کے موقف کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن اہل سنت اس پر پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ مخالفت برائے مخالفت ہے یا جس وجہ سے بھی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے درپے ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی کو یہ چاہیں کہ وہ ہمارے موقف کو اپنائے یا شیعہ ہو جائے، بالکل بھی نہیں۔ یہ دنیا میں ایسے ہی دو طبقات یا حقیقت پسند اور غیر حقیقت پسندانہ رویے رہنے ہیں۔ ہم تو صرف قرآن کے مطابق بہت ہمارے پاس ایک حقیقت واضح ہے، وَلَقَدْ جِئْنَا بِكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ کارہون، کہ خدا کریم نے فرمایا کہ اے انسانوں، آپ کی عمومی روش یہ ہے کہ حق آپ کو جب سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم نے بھی حق پیش کیا ہے، خدا کریم فرماتا ہے ہم بھی حق پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکن عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہے اکثرکم للحق کارہون، اکثریت آپ کی حق سے کراہت رکھتی ہے، نہیں چاہتی ہے، حق کو سننا ہی نہیں چاہتی ہے، حق کو ماننا نہیں چاہتی ہے۔ اور اگر اور بہت حساب سارے ہمارے اونچ نیچ ہمیں سمجھ نہ آئے تو اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ اکثریت کس سائیڈ پہ ہے، انسانوں کی اکثریت کس سائیڈ پہ ہے؟ کفر پر ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایک سائیڈ پر ہے اور کم لوگ دوسری سائیڈ پر ہیں۔ اب ادھر اکثریت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ آیا یہ اکثریت قرآن کے حکم سے باہر ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی حق کو نہ ماننے والے، حق کو مان نہیں رہے ہیں یہ لوگ، بہت ساری حقیقتوں کو انکار کرتے ہیں، بہت ساری حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں خدا کریم نے نبی کو فرمایا ہے کہ کافروں کے خلاف اور منافقین کے خلاف۔ اب ہم اس کو منافقین کے اس لفظ کو پچھلی آیات کے ساتھ بہت زیادہ مربوط نہ کریں تو ہی ٹھیک رہے گا، وَإِلَّا خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم ترجمہ کر کے آگے چل دیتے ہیں کہ خدا کریم نے نبی کو پہلی آیت میں کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ ادھر اس آیت نمبر 9 میں درمیان میں سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی تو اپنے
نے جہاد کو جاری رکھ کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف۔ اب اس میں کافروں کی بھی تعریف سب کو پتہ ہے اور منافقوں کی تعریف بھی پتہ ہے، لیکن یہاں صرف ایک آیت ایسی رکھنا اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم اس کو ان آیات کے ساتھ مربوط کریں تو کئی خرابیاں سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خدا کریم نے ایک اور بھی ایسی مثال دی ہے جو بہت ہی معمہ بھی ہے۔ خود اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، اس میں خدا کریم نے کیا کیا ہے، مثال دی ہے کافروں کے لیے کہ اگر آپ کو کافر دیکھنے ہیں، کافروں کا ایک مثالی سلسلہ دیکھنا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں، دو ان عورتوں کی مثال دیتے ہیں جو ہمارے بندوں کے تحت تھیں، یعنی ان کے شوہر ہمارے خاص بندے تھے، نبی تھے، کہ یہ کافروں کے لیے مثال ہے کہ انہوں نے کیا کفر برتا ہے، کیا کفر برتا ہے۔ یعنی اتنے حساس مسئلے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا کتنا مشکل ہے کہ بعض ممکن ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، لفظی ترجمہ کر کے آگے چلے جائیں گے۔ جو خرابی ان دو خواتین میں خدا نے ذکر کی وہ خیانت ہے۔ کہا کہ کافروں کے لیے مثال ہے ہمارے دو نبیوں کی دو بیویاں، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، نام لے کر کہا ہے اے اللہ یہ مثالی کافر تھے۔ کافروں کے لیے مثال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا تھی، مثالی کافرہ تھیں، یہی بن سکتا ہے۔ تو کیا مثال انہوں نے کیا ہے، تھیں ہمارے نبیوں کی بیویاں لیکن فخانتاہما، یہ دونوں بیویاں کیا کرتی تھیں، ان نبیوں کے ساتھ خیانت کرتی تھیں۔ کیا خیانت کرتی تھیں، خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ وہ کوئی فوش کام کرتی تھیں یا ناجائز کام کرتی تھیں، وہ جو ان کے ایسے بن جائے کہ نبیوں کے لیے پھر جائز نہ ہو ان کے ساتھ رہنا، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتی تھیں، بلکہ خانتاہما یعنی نبی کے راز افشا کرتی تھیں، گھر کی باتیں مخالفوں کو بتاتی تھیں۔ اور یہ بات اہل سنت نے بھی ان کی خیانت کے بارے میں لکھا ہے اور شیعہ نے بھی، کہ ان کی خیانت یہ تھی کہ وہ کیا کرتی تھیں، اپنے شوہروں کی باتیں، گھر کی باتیں، مثلا ابھی کون مہمان ہوا ہے، حضرت نوح کے بارے میں ایسے کرتی تھیں کہ کمزور لوگ حضرت نوح پر مومن ہو جاتے تھے تو وہ گھر سے پتہ اس کو چل جاتا تھا بھائی فلاں فلاں آئے ہیں، انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے، تو وہ جو بڑے ہوتے تھے اس علاقے کے ان کو بتا دیتی تھی کہ فلاں جو ایک کمزور طبقے سے متعلق بندہ ہے وہ مومن ہو گیا ہے، اور پھر وہ لوگ اس پر پریشر ڈالتے تھے کہ تم کیوں مومن ہوئے ہو، تم کیوں حضرت نوح کے آس پاس جاتے ہو، کیوں ان کو ملتے ہو۔ تو وہ اس طرح خیانت کرتی تھی حضرت نوح کی جو بیوی تھی۔ تو جو حضرت لوط کی بیوی تھی وہ ایسے تھے، حضرت کے پاس کوئی مہمان آتے تو وہ شہر کے بدماشوں کو، گنڈوں کو بتا دیتی تھی کہ بھائی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ آئیں اور ان کو تنگ کریں۔ یہ خیانت تھی جو مفسرین نے اکثر نے، شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے۔ اچھا اب یہ خیانت تھی، پہلے بات ہو رہی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ان کے کفر کی مثال، اور آگے جو بات خدا نے کی کہ ان سے کیا ہوتا تھا کہ وہ کافروں کے لیے مثال بن گئی ہیں کہ وہ راز افشا کرتی تھی۔ اب اس کو آیا ہم ان پہلی آیات جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں راز افشا کرنے والی، اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ پہلے بھی بات یہی ہو چکی ہے کہ حضرت نے کوئی بات بتائی، اپنی بیوی کو کہا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، پھر انہوں نے آگے چلا دی، پھر خدا کریم نے توبہ کا کہا۔ تو آیا اس آیت کو اس آیت کے ساتھ مربوط جانے یا نہ جانے، بڑے ہی مسئلے ہیں۔ خدا کریم نے اسی لیے اس کو ادھر آخر میں بڑے گول انداز میں بیان کیا ہے تاکہ کسی کو ڈائریکٹ جرأت بھی پیدا نہ ہو بات کرنے کی، لیکن سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں کہ خدا کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی بندہ صحیح سمجھ نہیں سکتا ہے مگر وہ جن کو اللہ طہارت اور پاکیزگی دے دے، بس ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ تو طبع اللہ علی قلوبہم ہیں، وہ تو پہلے ہی ہٹ گئے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کریم کیا فرما رہا ہے، یعنی مثال اور دنیا میں نہیں ہے بھائی، اور کوئی اچھے مسلمان نہیں ہے، مرد مسلمان مثال نہیں بن سکتا ہے کوئی، آیا مسلمانوں کے لیے اور کوئی اور دوسرے کافر جو اتنے لڑتے رہے ہیں، تھوڑے کافر تھے جنہوں نے مخالفت کی ہے انبیاء کی، بہت بہت بڑے، فرعون نے تھوڑی مخالفت کی ہے، نمرود نے تھوڑی مخالفت کی ہے، دوسرے کافروں نے تھوڑی مخالفت کی ہے، کتنے
کتنے لڑے ہیں، کتنے بندوں کو مارا ہے، کتنی سخت مخالفتیں کی ہیں، لیکن خدا کریم نے ان کی مثال نہیں دی کہ کافروں کے لیے یہ مثال ہے، بلکہ کیا کدھر جا کر مثال دی؟ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال دی۔ اب ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ یعنی کتنی کوشش کریں کہ ہم مطلب کو پھیریں اور ادھر ادھر کریں تاکہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ ہم کسی کو یعنی ان آیات کا مصداق بنائیں، لیکن آیات سے سمجھنے والے واضح سمجھ سکتے ہیں کہ بات بھی وہی، حالات بھی وہی، تو پھر کیا خدا کریم کچھ کہنا چاہتا ہے؟ بھائی دھیان کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں ان دو بیویوں کے لیے کہا کہ ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے، ان کو سیدھا کہا جائے گا کہ داخل ہو جائیں آگ میں، جہنم میں داخل ہو جائیں، اور ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کو یہ کہا جائے گا۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ بہرحال احتیاط کے ساتھ آپ سب دوست پڑھیں، سمجھیں، اور بلا وجہ جیسے قرآن نے اس مسئلے کو اسی گول انداز میں بیان کیا ہے کہ بات پہنچ بھی جائے، کسی کا نام بھی نہ آئے۔ قرآن نے نام نہیں لیا ہے، کوئی ڈر تو نہیں تھا، خدا کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن خدا کریم نے دو ٹوک واضح نہیں فرمایا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اب تمام جو حدیث نقل کرنے والے تھے، اہل سنت و اہل تشیع، سب نے نقل کر دیا ہے، نام لے لیے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں تھی پہلی آیات جو تھی، نہیں تو خدا کریم نے تو یہ نہیں کیا، کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہاں بھی ایک مثال دی ہے، اب اس مثال کو بالکل آپ کہیں کہ ادھر بھی دو کی بات ہے، ادھر بھی دو کی بات ہے، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی نبی کی بیویاں ہیں، ادھر بھی نبی کی بیویاں ہیں، ادھر بھی خیانت کا مسئلہ ہے، ادھر بھی اسی طرح راز افشا کرنے کا مسئلہ ہے، تو پھر کچھ تو ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثالیں دی کہ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ نیک عورت ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم بنت عمران کی مثال دے دی کہ نیک ہونے والی عورتیں اس طرح ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان میں کہ وہ ایک تو آخرت کو پسند کرتی ہیں، دنیا داری نہیں چاہتی ہیں، دنیا میں ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ فرعون کے گھر میں ملکہ ہوتے ہوئے آسیہ بنت حزام وہ جو ہے کہتی ہے کہ مجھے یہ فرعون کے گھر والی اتنی یہ فیسلٹیز اور یہ محل اور یہ سارے سلسلے، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے، آخرت والی زندگی چاہیے۔ اور پھر دوسرا حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وہ من القانتین تھیں، یعنی فرمان برداروں میں سے تھی۔ یہ مثالیں دے کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کی ایمان کی بلندی کی وجہ ایک اس خاتون کے آخرت چاہنا اور اس خاتون کا فرمان بردار ہونا بتا رہے ہیں۔ تو یہ کدھر اشارے ہیں، کیا ہے؟ ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں اور اس کو رہنے دیتے ہیں جیسے خدا کریم نے بالکل ایسے معماتی انداز میں اس کو بیان کیا ہے، ہم بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کر۔ جہاد کا معنی سمجھیے، ہاں یہ قتال نہیں ہے، مارا کٹی اور ایسے مار دھاڑ اور یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جہاد یعنی اپنے کام کو جاری، تبلیغ بھی جہاد ہے، یہی جو کردار کے ساتھ دوسروں کو اچھے راستے پہ لگانا ہی جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے۔ اور کفار اور کون؟ منافقین، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرتے، اور نبی نے کیا بھی ہے، یعنی آخر تک اپنے اچھے رویے کے ساتھ اور بہترین روش کے ساتھ منافقین کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، جتنا بھی ہو سکتا تھا ان کی مسلمانی کو بھی نہیں وہ کیا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، نکل جاؤ، کافر ہو جاؤ، جیسے کہ آج کا رواج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا اعتقاد ان کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس طرح تقریباً مسلمان ہر ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، اور اب مسلمانوں میں تو کوئی مسلمان شاید ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے بقول وہ کافر ہیں، ان کے بقول وہ کافر ہیں، ان کے بقول وہ کافر ہیں، ہر ایک تیسرے دوسرے کو کیا سمجھتا ہے؟ کافر۔ بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو اور دیوبندی ان کو کافر سمجھتے ہیں، وہ دونوں شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اب باقی رہ گئے شیعہ، ان کو کیا کرنا چاہیے جی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اگر ہم کافر ہیں تو آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ بھائی ایک ہی لڑی سے ہیں، قرآن کو سارے مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، روزہ مانتے ہیں، کعبہ مانتے ہیں، سب کام ایک جیسے ساری چیزوں کو مانتے ہیں، پھر کفر کس بات کا ہے؟ کون کس لیے کافر ہے؟ بس جہالت لوگوں کی دیکھ کر ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ بارہ اور نبی کو فرمایا گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ بڑی عجیب سی نبی کو جو فرمایا گیا، ایک تو جہاد جاری رہا کافروں کے خلاف اور منافقین کے ساتھ۔ منافقین
منافقین کون؟ کافر کون؟ جو بھی تھے. وغلظ علیہم، اور اتنی نرمی نہ دکھاؤ اے نبی. وغلظ علیہم، ان پر کیا ہے؟ تھوڑا سا سخت لہجہ اپنا ہے. آپ کی نرمی کی وجہ سے تو کام یہاں تک پہنچ گئے. وہ منافق جو ہے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ بہت ہی غرے ہو جاتے تھے اور ایسے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، البتہ اے نبی آپ کو بتا دیں کہ ہم نے ان کو جہنم میں ہی بھیجنا ہے، کافرین اور منافقین کو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی ہی بری جگہ ہے. یہاں سے مثال دیتے ہیں. خدا کریم کو کیا ضرورت تھی کہ عورتوں کی مثال دیتے، لیکن بہرحال اسی آیت، اسی صورت میں اور اسی موضوع سے متعلق صورت میں یہ مثال دینا کچھ نہ کچھ معنیدار ہو سکتا ہے. آپ جو سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہ سمجھائیں تو خدا سے دعا کریں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے. کون؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، دو عورتیں جو کہ نوح کی بیوی تھی اور لوط کی بیوی تھی. یہ کافروں کے لیے مثال ہے، یعنی یہ مثالی کافر تھے. یعنی اگر کافروں کی پہچان کرنی ہے تو ان کو دیکھ لے. یعنی یہ سکے پکے کافر تھی. کیا تھا بھائی؟ تھوڑی سی تفصیل بتائیں اے اللہ. کانتا تحت عبدین من عبادنا، تحت عبدین یعنی بیویاں تھیں، من عبادنا ہمارے نیک بندوں کو، ہمارے بندے. ان کا یعنی خدا کریم نے ان کی بندگی کی تصدیق کر دی ہے. یقیناً نبی کے عہدے پہ فائز تھے، بندگی کے بھی اچھے خاصے مرتبے پہ فائز ہوں گے. وہ بندگی کا لقب بھی خدا کریم نے ان کو عطا کیا، یعنی اتنے کہ بھائی ہمارے پسندیدہ بندے تھے، ہمارے خاص بندے تھے. عبادنا ہمارے بندے تھے، وہ صالحین. اور صرف اتنے نہیں کہ بندے، بلکہ وہ صالح تھے، بنانے والے تھے، بگاڑنے والے نہیں تھے، خرابیاں نہیں کرنے والے تھے، اچھائیاں پیدا کرنے والے تھے. یعنی بہت ہی مناسب روش رکھنے والے تھے. فخانتاہما، تھیں تو یہ ان کی بیویاں، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کفر کی وجہ کیا ہے پھر اے اللہ؟ کیا تھا ان میں کہ وہ آپ نے ان کو مثال قرار دے دیا کافروں کے لیے؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لیکن ان کی اس خیانتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اللہ کے سامنے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ ہی ان کو اللہ کے احکام اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی مخالفت پر جو جہنم کا حکم ہے اس حوالے سے ان کو کوئی ریلیف اس سے نہیں ملا کہ انہوں نے خیانت کی. وکیلا، اور کہا گیا، چونکہ ماضی کا قصہ ہے اس لیے وکیلا کہا گیا ان کو، ادخلا نار، داخل ہو جائیں نار میں، جہنم میں، مع الداخلین، باقیوں جہنمیوں کے ساتھ. یعنی آپ کا کوئی یہ کہ آپ نبی کی بیویاں تھیں اس کھاتے میں آپ کا کوئی احترام نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں، چونکہ ہمارے عباد کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے. اور اگلی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اے اللہ اب کافروں کی مثال دیے تو مومنوں کے لیے بھی کوئی مثال دیتے جائیں. تو پھر بھی خدا کریم نے مومنات دو چن کر ان کو مثالی مومنہ بنایا ہے. بڑی بات ہے، دو مومنات چنی ہے کہ یہ مومنات ہیں، اور وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کو ہم نے مومنات کیوں مانا ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے مثالی مومنات ہیں. کون؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. کیوں بھائی؟ وہ کس طرح مثال بن گئی ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اذ قالت، جب کہا اس نے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ کا ان جادوگروں کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا تو جادوگروں کو حقیقت پتہ چل گئی. انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں موسیٰ کے ہاتھوں اور ہم ایمان لے آتے ہیں. ہم مان گئے ہیں کہ جو خدا موسیٰ کا ہے یہی خدا ہے. جب یہ آثار اس خاتون نے دیکھے، کیونکہ یہ بھی ادھر دربار میں موجود تھی، اس سے پہلے بھی یہ مومنہ تھی لیکن اس طرح نہیں تھی، تو اس کے بعد اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے. اور جو جادوگر تھے ان کو تو پھانسی کا حکم جیسے فرعون نے کہا تھا دے دیا، اس کو بھی دربار سے نکالا اور دھوپ میں پتھروں کے ساتھ باندھ دیا.
دیا، اور پھر اس پر بے حساب جو بھی ان کے اپنے کوئی عذاب تھے وہ عذاب بھی کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، دھوپ میں اس کو باندھے رکھتے تھے۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ نجنی من الفرعون وقومہ، بلکہ کہا کہ اے اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے ہے، مجھے یہ محل نہیں چاہیے ہے، کیونکہ اس کو باندھا ہوا اس لیے انہوں نے تھا کہ یہ توبہ کر لے اور واپس آ جائے۔ یقیناً وہ توبہ کر لیتی تو اس کو پھر وہی ملکہ والے تمام سلسلے واپس ہو جاتے اور پھر وہ ملکہ بن جاتی اور اس محلوں میں رہنے والی زندگی سے استفادہ کرتی، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے حقیقی زندگی چاہیے، میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے جنت میں گھر بنا کے دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے اور وعملہ، اور اس کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے جو سوچیں ہیں یا ان کی جو طریقہ کار ہیں، مجھے ان سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، بلکہ مجھے پوری اس ظالم قوم سے ہی نجات دے دے۔ کہا گیا ہے کہ خدا کریم نے اس کے لیے انتظام کیا کہ فرشتوں کے پروں کے ذریعے اس پر چھاؤں ہوتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا روح قبض ہو گیا اور پھر وہ حتیٰ اس کے جو مردہ جسم تھا اس پر بھی وہ ظلم کرتے رہے، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے پہلے اس دنیا سے چلے گی، اس کی دعا خدا کریم نے قبول کر لی تھی۔ یہ مثال بنائی ہے خدا کریم نے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کہ مومنہ دیکھنی ہے تو یہ مومن اس طرح ہوتے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، دنیا نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری مثال وَمَرْيَمْ ابنت عمران، اور مریم جو کہ ابنت عمران تھی، عمران کی بیٹی تھی، اس نے کیا کیا؟ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جس نے اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا مطہر تھی وہ خاتون، اتنی پاکیزہ تھی، خدا کریم نے اس کو پاکیزہ قرار دیا۔ فَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی طرف سے روح ڈال دیا، روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ کا وجود بھیج دیا اس کے پیٹ میں۔ وصدقت، اس کی خصوصیت یہ تھی حضرت مریم کی، وصدقت بکلمات ربہا، جس طرح رب کہتا گیا وہ کرتی گئی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا، یہ کیوں، وہ کیوں، کیونکہ اس قسم کے مسائل بہت سخت بھی ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی بندہ نمائندہ آ جائے، ایک پاک مطہر خاتون کو کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اپنے اس پھونک کے ذریعے تم نے حاملہ ہو جانا ہے، وہ تو ایک عورت کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ بھائی بغیر اس کے کہ شادی اس کی ہو، ایسے ہی، کیونکہ فوراً اس کو پتا ہے کہ سب نے زبانیں کھول لینی ہے اور کہنا ہے کہ کیا ہے، یہ زناکار عورت ہے، یہ غلط عورت ہے، یہ فاحشہ عورت ہے۔ تو اتنے بڑے اتہام سے ایک پاکیزہ خاتون کے لیے اس سے بڑا کیا، لیکن اس نے قبول کیا۔ پھر خدا کریم نے اس کو کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ ادھر، تو اس نے قبول کیا۔ پھر خدا کریم نے کہا کہ اس درخت کے، جو کہ بالکل بغیر اس کے تھا، یعنی تنہ درخت کا موجود تھا، درخت تو تھا ہی نہیں، تنہ تھا، صرف جز النخلۃ، صرف وہ نخلہ کی ایک جز تھی، تو اس کو حضرت نے کیا کیا، ہلایا تو ادھر سے کھجوریں گری، پھر واپس آئی، یعنی جیسے جیسے خدا کریم نے کہا تو کہ بھائی بولنا کسی کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے، کہنا ہے کہ مجھے روزہ ہے یا اس طرح کے، یعنی بولنے کا روزہ ہے۔ تو پھر یعنی آخر تک وہ چلتی گئی اور خدا کریم کی باتوں کی تصدیق کرتی گئی، یعنی جیسے خدا نے کہا اس نے کہا یہی ٹھیک ہے، اور خدا کریم نے پھر اس کو چن لیا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور کتابوں کو بھی اس نے مانا اور تصدیق کی، مانا بھی اور منوایا بھی۔ وکانت من القانتین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک فرما بردار صاحبہ تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، اور یہ بہت بڑی قیمتی بات تھی۔ یہاں خدا کریم نے اس آیت پر اس سورہ تحریم کو ختم فرما دیا۔ تو بہرحال جو کچھ آپ دوستوں نے سمجھا بہت کچھ ہے، اگر کوئی سمجھنے والے ہوں تو اس صورت میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے خدا کریم نے، لیکن کیا کیا جائے کہ خدا کریم نے جس وَمَن یتق اللہ یہدِ قلبہ، جو اللہ پر تقوی رکھتا ہے اللہ اس کے دل
کو ہدایت دیتا ہے، ہر کسی کے دل کو ہدایت خدا کریم نہیں دیتا ہے۔ یہ ہم قرآن کو معیار بنائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، تاریخ کی وجہ سے قرآن کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، معنی غلط کر دیتے ہیں، بہرحال ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ خدا کریم سے دعا ہے خدا ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر حقیقتاً عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔